الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے. آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم سب آج پھر مل رہے ہیں اس کلاس میں فقہ القلوب کی، اور پورے 1 مہینے کے میرے خیال وقفے کے بعد، 1 ماہ سے بلکہ زیادہ ہی، رمضان سے پہلے ہم ملے تھے. تو میں چاہوں گی کہ اسٹارٹ میں آپ لوگوں کے کوئی ضرور اپنی کچھ فیلنگز شیئر کریں کہ آپ نے کیسا گزرا آپ کا رمضان، اور آپ نے جو فقہ القلوب پڑھا اس کا کوئی فائدہ ہوا آپ کو اپنی عبادات میں رمضان کی یا فیلنگ میں. تو آپ کے کچھ لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. سحر انصاری آپ کو شیئر کریں گی.
جی السلام سروش. علیکم باجی. جی باجی, فکر قلوب سے یہ فائدہ ہوا کہ جو رمضان میں نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ پکار کے مانگی ہیں, اور الحمدللہ جس جگہ سے میں وہاں سے آئی تھی وہاں پہ سارا لاک ڈاؤن تھا, لیکن الحمدللہ مجھے یہاں آ کے تراویح اور عبادات جو میں نے ٹوٹی پھوٹی کری ہیں, بس اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے اور اس کا بہت بہت مجھے فائدہ ہو الحمدللہ. آمین. کہاں سے آپ آئی, کچھ اگر آپ بتانا چاہیں تو شافیہ؟ باجی میں ہانگ کانگ پیرس سے آئی تھی نا, تو وہاں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے سارا اس ٹائم پر. اچھا, تو آپ پاکستان میں ہیں؟ جی پاکستان میں الحمدللہ. ابھی یہیں پر ہیں آپ؟ چلیں جی چلیں. انسان جب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آئے, بہت بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے, لیکن اللہ اسے تھام لیتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تھامے رکھے. ماریہ عمران, آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی باجی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ باجی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. بس اس والی کلاس کا بہت بے چینی سے انتظار تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ بہت کچھ چھوٹ گیا, کیونکہ اس حوالے سے آپ سے بات بھی ہو جاتی تھی. حالانکہ ماشاءاللہ رمضان میں کورسز بھی چل رہے تھے, لیکن رمضان ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا گزرا, بہت بہترین گزرا. میری زندگی کا بہترین رمضان گزرا, اس لیے میری ڈیوٹی ہوتی تھی مسجد میں نا, تو میں اپنی مسجد کے قریب کی والنٹیئر ہوں. تو وہاں پہ الحمدللہ وہاں پہ مجھے ہر دفعہ جب بھی مجھے کبھی کوئی بے چینی تکلیف یا لوگوں کی طرف سے کبھی کوئی بات ایسی سننے کو ملتی تھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں مسجد میں, تو بس مجھے ہوتا تھا نہیں, اللہ تعالیٰ المحیمن ہے, اللہ تعالیٰ نگہبان ہے, اللہ تعالیٰ لطیف ہے, اللہ تعالیٰ حلیم ہے. تو مجھے ہر بات میں اللہ کی تعریف یاد آتی تھی. اور جب کوئی مجھ سے کوئی مسئلہ شیئر کرنے آتا تھا یا کوئی مسئلے کا پوچھنے کا, تو میں کہتی تھی نہیں آپ پریشان نہیں ہو, اللہ پاک تو بہت رحیم ہے, کریم ہے, رحمان ہے, لطیف ہے, آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی صرف پڑھا کریں, سمجھ کے پڑھا کریں, دیکھیے گا آپ کو بہت سکون ملے گا. تو باجی بہت اندر سے بہت اسٹرانگنیس محسوس کی میں نے پورے رمضان الحمدللہ. تو ماشاءاللہ آپ سبحان کے اور اللہ. بھی کورس کر رہی تھی, امثال القرآن کا اور دیگر کورس بھی کر رہی تھی, جوائننگ میں تھی میں آپ کے ساتھ, لیکن الحمدللہ جو بھی پڑھا اللہ نے بہت فائدہ دیا, اور اللہ استقامت کے ساتھ اس سفر میں ہم سب کو ایک ساتھ رکھے. آمین. اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زبان سے اپنے نام جاری کروا دیے تسلی دینے میں. سبحان اللہ, یہ اللہ کا ہی کرم ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ یہ کہنے کے بجائے کہ تم فکر نہ کرو میں ہوں یا فلاں ہے, وہ کہ رب ہے نا, دیکھو اس کے یہ نام ہے, تو فکر نہیں کرو. سبحان اللہ. شاہدہ پروین, آپ کچھ شیئر کریں گی؟ جی السلام علیکم. میں جیسے ٹرکی سے پاکستان ہم لوگ گئے, تو رمضان کا میرا تھا 2 دن کے لیے ہم لوگ اسٹے صرف کریں گے, لیکن کووڈ کی وجہ سے مجھے وہاں پہ رہنا پڑا, اور میں اسے اللہ کی طرف سے بلیسنگ سمجھ رہی تھی. جو کچھ آپ نے پڑھایا, دعائیں یاد کروائیں, جس طرح صدقہ خیرات کرنے کے طریقے بتائے, اس سے بہت بہت فائدہ اٹھایا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت زبردست رمضان تھا میری زندگی کا یہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد رمضان کی عبادات کو جو ہم نے کی اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور ہمیں تھامے رکھے, اور ہمیں مزید توفیق عطا, ہمیں ان عبادات پہ استقامت بھی دے, اور اس سے زیادہ اللہم زد فزد آپ سب کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ کرنے کی توفیق دے. ہم نے کہیں رکنا تو نہیں ہے نا, ہم نے اسٹرائیو فار مور اینڈ مور اینڈ مور کرنا ہے انشاءاللہ. بالکل, شکراً. بارک اللہ فیکم. ہما, آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ ہما انیس. جی, رمضانوں کا ایک الگ ہی ماشاءاللہ سے ایک الگ ہی روح ہوتی ہے رمضان میں, ایک الگ ہی وہ ہوتی ہے. اور یہ کہ دعائیں جو تو ویسے تو سبھی مانگتے تھے اس وقت بھی, لیکن اللہ کے ناموں کے ساتھ دعائیں مانگنا. اور پھر یہی والی بات جو بھی کسی نے شیئر بھی کی ہے, کہ کسی نے بھی کچھ دنوں پہلے اپنا ایک مطلب مجھے پرابلم بتایا, مسئلہ بتا رہے تھے, تو اب میرے منہ سے بھی یہی نکلا کہ ہسبینڈ اور وائف کے جو پرابلمس ہوتے ہیں اس حوالے سے, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں آپ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کیجئے. اللہ جبار ہے, وہ جس طرح ہڈی کو جوڑنے والا ہے, اور اللہ جس طرح دلوں کو جوڑنے والا ہے, وہ آپ کے دلوں کو بھی جوڑ دے گا. تو پھر مجھے خود بھی احساس ہوا کہ مطلب یہ ساری باتیں ہمیں پہلے نہیں بتاتی کہ کس وقت کسی کو کیا مشورہ دیا جائے, لیکن جب ہم اللہ کا ایک نام ہوتا ہے اور اس کے ذریعے بتاتے ہیں, تو پھر وہ سامنے والوں کو بھی تقویت ملتی ہے. یہ نہیں کہ نہیں کوئی فکر ہی مت کرو تم تو, جی میں ہوں نا, بس چھوڑو ساری کہانی کو, آج جو یہاں پر. تو بہرحال وہی والی بات ہے کہ یہ کہنا ختم ہو گیا نا کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے, آپ کا امتحان ہے, یہ تو بڑا اچھا ٹیسٹ ہے, آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ ہی کو دینا پڑے گا. تو اس کے ناموں کے ساتھ جو ہے آپ دعا کیجیے. الحمدللہ. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب کی باتوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ جاننے کا کتنا فائدہ ہے. وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. تو صرف ہماری زندگیوں میں فرق نہیں پڑتا علم سے, ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی
کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جب ہمارے پاس علم ہوتا ہے نا، اور صحیح علم اللہ کی گائیڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گائیڈنس ہے اس کے مطابق، تو ہم ان کی صحیح رہنمائی کر پاتے ہیں. تو آج جو آپ نام پڑھیں گے نا، وہ اس سے بھی آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا. میں تو آج جو نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللطیف پڑھ رہی تھی تو سبحان اللہ، میرے تو دل میں اتنی اللہ کی محبت آ رہی تھی. الحمدللہ ہم بہت بلیسڈ ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنے کلام سے جوڑا، اپنے ناموں سے جوڑا. کبھی کسی بوجھ کو محسوس نہیں کرے اس چیز کو کہ ہمیں کچھ کام پڑھنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، یا ہم دین کے راستے میں کچھ تھوڑی بہت کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. آپ انتہائی خوش قسمت ہیں اگر اللہ نے آپ کو اس راستے میں کھپایا ہوا ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے اس کے لیے بھی بشارتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نور ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں بوڑھا کر دے. نسرین یاسین آپ شیئر کریں گی؟ جی باجی ماشاء اللہ الحمدللہ، یہ رمضان بہت اچھا تھا عبادتوں کے لحاظ سے، اور یہی فقہ القلوب کے ذریعے، اسماء الحسنہ کے ذریعے دعائیں کرنا اور پکے یقین کے ساتھ، حتیٰ کہ جو ماضی میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھیں، وَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، جو ہم آج کے لیسن میں بھی پڑھیں گے، وہ مجھے کھول کر میرے سامنے آ رہی تھی. اور پھر استاذہ کا قریب مجیب کا پروگرام، ماشاء اللہ دونوں نے مل کر سمجھے سونے پر سہاگا. اور الحمدللہ اس قدر یعنی کہ شرح صدر ہو جاتا ہے انسان کا، اور اتنی یقین کے ساتھ دعائیں مانگی. اور پھر یہی فقہ القلوب کے گروپ سے بھی اتنے اچھے مجھے ساتھی مل گئے رمضان میں. ماریہ میری سامیہ بن گئیں، اور میں بہت اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بہت دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی سب کوششیں قبول فرمائے. اور ابھی جو آپ نے ایک لفظ کہا نا کہ اللہ اپنے راستے میں بوڑھا کر لیں ہمیں، تو جب مجھے کوئی دیکھتا ہے اتنی کمزور ہو رہی ہو، تو میں دل میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک سم لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا، دیکھ کر کیا بات ہے اتنی کمزور ہو رہی ہو، مجھے پتا ہوتا ہے کہ پیچھے کیا وجہ ہے، تو میں دل میں بہت خوش ہوتی ہوں اس بات کو سوچ کے جو ابھی آپ نے کہی. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. بس اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور قوی مومن بھی بنائے اور ہر مشکل اور آزمائش سے بچائے. راجدہ بیگم آپ کچھ شیئر کریں گی؟ جی السلام علیکم. میں شیئر کروں گی کہ میں یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے میں کافی عرصے سے پڑھ رہی ہوں، اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے علم دیا اور نام سکھائے، تو میرے ذہن میں جب سے شروع کیا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی علم دے دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہی ہمیں مل رہا ہے. اور جب میں کافی عرصے سے پڑھتی ہوں، لیکن یہ کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ فقہ القلوب پروگرام ہے، تو جیسے میرے خوشی کی انتہا نہ رہی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنے کی توفیق ملے گی. اور الحمدللہ میں اپنے بچوں کو، اپنے آپ پہ بھی جیسے بھی ہوتا ہے، یہ جو نام ہے 3 ہے، الحی، السلام، المومن، المہمن، کیونکہ جیسے کچھ بھی تھوڑا بہت بھی ہو تو میں ان کو یہی پڑھتی ہوں. اور الحمدللہ میں صبح ہر روز سارے نام اللہ کے پڑھ کے، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میں دن میرا خالی رہے گا جس میں نہ پڑھ سکوں کسی وجہ سے. تو تھوڑا 2 لفظ میں اپنے 2-3 لفظ میں استادہ کے لیے بولنا چاہتی ہوں کہ میں نے زندگی میں پاکستان میں اگر ریئل لائف میں ہیرو دیکھے ہیں، سنے ہیں، مطلب حضرت کے نا اپنا علامہ اقبال دیکھے تو نہیں ہے، ان کے بعد پڑھا ہے ان کو. اور دوسرا اپنا بابا عیدی. اور عورتوں کے لیے جو پاکستان کی جو ہیرو ہے وہ اپنی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے. جتنا ان کے لیے بولا جائے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہم سب عورتوں کے لیے. اللہ ان کو اتنی توفیق دے اور اتنا ہی اجر دے ان کو. آمین. طرف سے یہی ہے کہ جتنا ان کے بارے میں کہہ سکیں کم ہے. بہت ہی سادہ سمپل الفاظ میں آپ نے اپنی دل کی کیفیات بتائیں. بہت اچھا لگا راجدہ. میرا خیال ہے بہت کم آپ ڈسکشن میں حصہ لیتی ہیں، شاید آج آپ نے لیا ہے. مجھے آپ سے سن کے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنی فیلنگز کو شیئر کیا، اور آپ ماشاءاللہ جو سیکھ رہی ہیں وہ آگے اپنی اولاد کو ٹرانسفر کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بہت لوگوں تک خیر پہنچائے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ مجھے ہم سب کو شیئر کرنے کی بھی توفیق. اللہ آمین.
آپ کے वालेकुम والوں میں सलाम। آج میں پاکستان واپس آ گئی ہوں. میں آپ سے شیئر کرتی رہی ہوں. میں امریکہ میں تھی, وہاں سے آپ کی صبح کلاس لے رہی ہوتی تھی. اب واپس آ گئی الحمد للہ پاکستان. تو میں آج اپنے آفس میں میٹنگ ہم کر رہے تھے, تو ہماری پہلی آل اسٹاف اکیڈمک میٹنگ تھی, تو ہم اس میں بات کر رہے تھے. تو سب جیسے ہم آپ سے شیئرنگ کر رہے تھے, ہمارے اسٹاف بھی آپس میں شیئرنگ کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے فلاں استاذہ کا لیسن سنا, اس سے بہت فائدہ ہوا. کسی نے مثال کا بتایا, کسی نے قریب المجیب کا بتایا, کسی نے کہا فلاں چیز بہت زبردست ہے استاذہ کی, سنے. تو میں ان کو کہہ رہی تھی وہ کون سی چیز ہے استاذہ کی جو اگر سنے تو وہ لگتا ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ نے ان کو جو علم نصیب کیا ہے, ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنی بہترین استاد ملی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے سفر میں ان سے جو سیکھ رہے ہیں ہم اس کو سیکھتے رہنے کی توفیق دے, اور ہمارا عمل بہتر کر دے. سب سے زیادہ دعا کیا کریں کہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو جائے, اور بہترین استاد اللہ تعالیٰ نصیب کرتا رہے. ایمان دانش, آپ کو شیئر کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بس یہ فکر قلوب کی تو جو سب سے زیادہ مس کرتی ہوں ہم پورے رمضان میں, یا جب بھی کبھی کلاسز آف ہوتی ہیں, تو فکر قلوب کی تو بڑی ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے اس کتاب کی. اور یہ میری جو میں نے جو یہ آن لائن تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا تھا, تو حیال الصلاح سے شروع کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ ہی, تو یہ اس کے بعد شروع کیا تھا. تو یہ سٹارٹنگ کی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے سٹارٹ کی تھی, تو اس کے بعد میرے لیے رستے بہت کھلے ہیں اور بہت آسان ہوئے ہیں. اور کافی چیزیں کچھ مشکل ہوئی بیچ میں, کچھ اپس اینڈ ڈاؤن بھی آئے, تو مجھے اس بک نے نا اللہ تعالیٰ نے کچھ یہ اتنا اچھا ایک ذریعہ میرے لیے کھول دیا کہ جب میں اس کا کوئی بھی لیکچر سنتی تھی اور پھر ڈسکشن کلاس اٹینڈ کرتی تھی, تو مجھے روز ایسے ہی لگتا تھا کہ میرا کوئی ایک مسئلہ جو ہے نا وہ آج اس کے اندر سے حل ہو گیا اور مجھے اسی کا آنسر مل رہا ہے. تو اللہ کا بہت شکر ہے, اس کے ساتھ جڑ کے تو بہت فائدہ ہوا ہے. الحمدللہ. دیکھیں ماشاء اللہ آپ سب کو جب جو بھی آپ شیئر کریں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہو رہا ہے, ہر ایک کا فائدہ مختلف ہے. اب یہ فائدہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں نا, ہم اور لوگوں تک بھی پہنچانے کے لیے اسٹرائیو کریں, ضرور اور لوگوں کو بتاتے رہیں, ان سے شیئر کریں, بتائیں کہ آپ کا رمضان کیسے اس دفعہ ڈیفرنٹ گزرا اور کیا آپ کو اللہ کے نام پڑھ کے فائدہ ہوا. اور لوگوں کو بھی اس کتاب کو پڑھنے پر راغب کریں, ہمارے ساتھ کلاس میں شامل کریں. کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو اس سے باندھتے نہیں نا کلاس سے, اگر آپ ٹیوزڈے کی کلاس سے اپنے آپ کو اٹیچ نہ کرتے, تو مجھے لگتا ہے ہم سب بہت ڈھیلے ہیں, ہم پھر لگ کے کر نہیں, کنسسٹنسی سے کر نہیں پاتے اگر خود ہی کرنا ہو. اور اگر ہو کہ نہیں باقی سب کے ساتھ میں نے جڑنا ہے, کرنا ہے, سنانا ہے, پڑھنا ہے, ڈسکشن کرنا ہے, تو پھر کر بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کسی اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیجیے. عالیہ اکبر. عالیہ اکبر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے تو اوور آل فقہ القلوب سے بہت بہت فائدہ ہوا ہے. حالانکہ ہم اس کو پچھلے میرا خیال ہے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں, یا 2 سال ہونے والے ہیں اس کو, یہ جو ہمارا کورس سٹارٹ ہوا ہے. لیکن جتنا ہم نے فائدہ پہلے مجھے, مقدمہ پڑھا اور پھر ہم بک بند پڑھے. جی جتنا فائدہ مجھے یہ اس پچھلے 1 سال میں ہوا ہے, اور کیونکہ اتنے زندگی میں اتنے لمحات ایسے آئے کہ بار بار انسان, مطلب میرے لیے بار بار ایسا کوئی نہ کوئی موقع آ جاتا تھا کہ جیسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, ٹوٹ کے بکھر رہے ہیں اور اتنے عجیب و غریب سے حالات ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو ویکلی کلاس ہے, اس کے ذریعے اتنا اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہے, اور اب جو اس کا علم اور اس کے ناموں کا علم جو ہمیں ملا ہے, اور اس سے جو مجھے اس کے بعد جو قربت اور جو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت اب محسوس نہیں ہوتی, کہ کوئی بھی پرابلم ہے تو بس اب وہ ہے نا, ہر بالکل لحاظ صحیح, سے ہر بہت اچھی طریقے بات سے کی ہم آپ نے نے. جس طریقے سے, کیونکہ جب آپ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کے تھرو دیکھتے ہیں اس چیز کو, تو اس کے بعد آپ کو ایسی کسی کی بھی پہچان ہوتی ہے نا, اور ایسی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی ہے کہ اب اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ پیش اب آ رہا ہوتا ہے ود ان فیملی, ود ان سبلنگس, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو اس کے تھرو سمجھانے کی کوشش کروں کہ ایسے جیسے پورا ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن آپ ہر ایک کو ایک پیج پہ لا نہیں سکتے. لیکن اس کے بعد میں دل میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سمجھا دیا. سبحان اللہ. عالیہ آپ نے اتنی درست بات کہی, جیسے آپ نے میرے دل کی کیفیت بیان کر دی. الفاظ آپ کی اور گویا کیفیت میرے دل کی ہے.
میں ٹریولنگ میں بہت لوگوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا، اور میں لوگوں کے اتنے مسئلے مسائل، اور آلموسٹ مسئلے مسائل سیم ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں. پیپل آر سو ڈپریسڈ، ہر چیز ہے دنیا کی لیکن دل کا سکون ہی نہیں ہے. تو آپ جب انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ انہیں قرآن کی طرف راغب کرتے ہیں، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں سمجھ نہیں آتی بعض اوقات کہ اس سے کیا ہوگا. لیکن ہم نے یہ کام کرتے رہنا ہے. یہی ہمارا جہاد ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی جو عظیم ہستی ہے اس کی پہچان کرا دیں، تو سب مسئلوں کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ اور خیر اس میں کثیرہ. یہی ہے کہ یہ اس کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک اندر ایک سکون دے دیا ہے نا، کہ کسی بھی جی چیز میں بالکل کچھ بھی ہو رہا ہو تو آپ اندر سے آپ کو وہ سکون ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو خود ہی ہینڈل کر لے. صحیح بات ہے. اب میں لاسٹ کمنٹ شناز محمد کا لوں گی، اور ایک میں کمنٹ سرور سلطانہ کا لوں گی، ان کا ہاتھ بھی کھڑا ہے. بس یہ 2 لاسٹ کمنٹ ہے. شناز آپ کہیے جی مختصراً، تاکہ اور ساتھیوں کو بھی موقع مل جائے. جی شناز. جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا نا استاذہ کا، کہ ہم الحمدللہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں استاذہ ایز اے استاد ملی ہیں. تو واقعی میں یہ سوچ رہی تھی استاذہ نے تو اتنی محنت کر کے یہ سب علم حاصل کیا ہے نا، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے وہ سب نالج مل رہی ہے. جو کہ استاذہ کہتی ہیں کہ میں گھر سے نکلنے سے پہلے میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور چاہتی ہوں کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ سب میں آ کے آپ لوگوں کو بتا دوں، اس کے بعد میں بات کروں گی. تو وہ جی واقعی بالکل ہمیں گھر بالکل بیٹھے ہمیں وہ نالج مل رہی، تو ہم واقعی قسمت ہیں. بہت خوش قسمت ہے. اور یہ جو استاذہ کہتی ہیں وہ بالکل درست کہتی ہیں. وین شی واز ان کراچی وی یوز ٹو سی کہ مارننگ ٹائم ان کا اسٹڈی کا ہوتا تھا، اور اس ٹائم ہم اگر کبھی جاتے بھی تھے تو وہ نہیں ملتی تھیں، وہ اپنی پڑھائی کا ٹائم ہوتا تھا. وین آئی یوز ٹو ٹریول ود ہم ہر ان کار، تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ کلاس لینے جانا ہے تو اس سے پہلے وہ گاڑی میں بھی وہ اپنا ذکر کرتی جاتی تھی اپنا، یعنی بالکل وہ اس چیز کو نا، اس کیفیت کو اپنے اندر محسوس کرتی تھی تو وہ ڈیلیور کرتی تھی. دیکھیں یہ استاد کا جو ایک اپنا روحانی اپلفٹ ہونا ہے نا، وہ شاگرد پہ بہت اثر ڈالتا ہے. تو ہمیں جتنا ہم پڑھ رہے ہیں اور جو حاصل کر رہے ہیں نا، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اس کے پیچھے بہت محنت ہے. ابھی ریسنٹلی ہم جیسے امثال القرآن ہم نے شروع کیا رمضان میں. آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ ساتھی اس میں شامل ہو، بلکہ آپ چیٹ میں بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کو ہم میں سے کون کون لوگ امثال القرآن اٹینڈ کر رہے ہیں. اگر لکھتے جائیں تو میں دیکھتی بھی جاؤں گی. بلیو می، میں نے امثال القرآن اس دفعہ میں خود کروا رہی ہوں، تو میں اتنا زبردست قرآن کی مثالوں کو اس طرح میں نے نہیں سمجھا پہلے، جس طرح استاذہ نے اس کو پڑھایا الحمدللہ. اور ایک اس کے پیچھے اتنی محنت، اتنی ریسرچ، اتنی اوتھینٹک احادیث اور آیات کو اس سے لنک اپ کرنا، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر. اور آپ اور میں خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسی مجالس سے اور ایسے استاد سے اور ایسے ساتھیوں سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع دیا. جی سرور سلطانہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی مجھے بس یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ سے مجھے بس آج صبح سے میرا فون بند اور آپ کی لنک نہیں مل رہی. میں اتنی پریشان کہ میری کلاس نہیں چھوٹ جائے. جب مجھے لنک مل گئی تو میرا فون ہینگ ہو گیا، کھل ہی نہیں رہا. میں بس اللہ پڑھتے جا رہی ہوں. میں نے کہا اللہ مجھے کلاس لینی ہے، کسی بھی طرح لینی ہے. یقین کریں 10 منٹ بعد میرا فون آن ہو گیا. الحمدللہ میں الحمدللہ بہت تڑپ رہی تھی صبح سے. میں نے الحمدللہ. بلکہ اللہ نے آپ کو تھوڑا سا نا ذرا سا اس سے گزار کے بھی درجات اللہ تعالیٰ آپ کے بلند کریں انشاءاللہ. آج آپ کہیے، دس از دا لاسٹ کمنٹ آئی ایم ٹیکنگ. آج آپ کہیے. جی باجی وہ کہتے ہیں نا کہ گر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تو یہ میں استاذہ کے متعلق کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے مطلب اقبال کہتے ہیں نا حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ میسر آ گئے تو شب تھی تو وہ کلیم اللہ ہو گئے. تو اتنا اچھا انہوں نے ہمیں پڑھایا. ابھی میرے ساتھ کل ہی ایک واقعہ ہوا. میں گئی، کچھ سامان میں نے باہر ملک بھجوانا تھا نا، تو باجی انہوں نے نا مجھ سے پیسے زیادہ لیے اور انہوں نے نا پرچی پہ پیسے کم لکھے. اور میں جب مطلب میں نے لے لیا جلدی میں نے کسی اور جگہ بھی جانا تھا، میرے 2-3 کام تھے، میں نے لیا. اور میں جب میں نے گھر آ کے جب دیکھا، میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ اور یہ کیا کیا ہوا ہے، دیکھو یہ پیسے انہوں نے زیادہ لیے ہیں اور یہ پرچی میں یہ ہے. پھر ان کا پیچھے سے میسج آیا نا کہ نہیں میں نے آپ سے نا پیسے زیادہ لے لیے. لیکن جب میں گھر آئی میں نے وہ دیکھا تو میرا دل پھر بھی مطمئن تھا. میں نے کہا یا اللہ تو قریب بھی ہے
مجیب بھی ہے اور منتقم بھی ہے، تو وہ اچھے طریقے سے دیکھنے والا ہے. تو باجی میرے دل الحمدللہ، کو اطمینان ہو گیا نا. بارک اللہ فیک. چلیں جناب، بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں، اور اس سے پہلے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے کو ہم امثال القرآن جو ہمارا پروگرام ہے، جو ہم نے رمضان میں شروع کیا، یہ بھی کنٹینیوڈ ہے. ہم اس کا لیسن نمبر 25 کریں گے، اور اس کے 41 لیسنز ہیں، لیکن ہر لیسن اپنی جگہ ایک الگ لیسن ہے. تو آپ ضرور اس کو جوائن کریں، اور لوگوں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں. موسٹ ویلکم. آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ ہے اللطیف. تو جناب اللطیف جو ہے بہت پیارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام. ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو موقع دیں گے انشاءاللہ عربک پڑھنے کا، اور پھر جو ساتھی پڑھنا چاہتے ہیں عربک، اور پھر انشاءاللہ کویسچن آنسرز میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ کھڑے کرتے جائیں. میں کوشش کروں گی کہ ان ساتھیوں کو پہلے موقع دوں جن کو ابھی تک موقع نہیں ملا، تاکہ سب کو موقع ملتا جائے، اور پھر ہو سکتا ہے ریپیٹ بھی کروں. ساجدہ سعید، آپ شروع کریں گی؟ جی میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم. ومن اسمائه الحسنى عز وجل اللطیف. ہاں اور یہاں پہ رکیے ذرا. عز وجل نہیں، عز عز وجل. وجل، عز وجل. قال اللہ تعالی اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. وقال ایک ساتھ اللہ. جی میم. پڑھیے. جی. وقال اللہ تعالی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. الا یعلم من خلق. اگر آپ من یہاں رک رہی خلق. ہیں نا تو پھر قلقلہ کریں، ورنہ من اوکے خلق. ٹھیک ہے، ورنہ پھر اوکے گزر. اوکے. اوکے. چلیے، میرا پہلا سوال جو ہے وہ میں چیٹ پہ لوں گی. چیٹ میں لکھیے جو بھی آپ میں سے لکھنا چاہتا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ سے وربل بھی لوں گی بعد میں اور آنسرز. یہ بتائیے کہ اللطیف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اس کے کیا دو معنی ہیں؟ لکھیے ذرا چیٹ میں، تو ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ کتنی جلدی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک ادیبہ آصف نے لکھا لطف و کرم کرنے والا. اوکے. اور اس کے بعد دوسرے ساتھی جو ہیں میری، انہوں نے لکھا سیر شنصاری نے، اور ترمیزی نے، ایمان نے، باریک بھی، اور ساتھی بھی لکھ رہے ہیں جو ابتدا میں مجھے نظر آئے. بس میں نے ان کے نام لے لیا، لیکن ماشاءاللہ باقی ساتھی بھی لکھ رہے ہیں. تو دو نام کیا ہیں؟ پھر غور سے سنیے گا اور لکھ لیں اپنے پاس. لطف و کرم کرنے والا اور باریک بھی. اب یہ دونوں انشاءاللہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا جناب، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، جو آیت ہم نے پڑھی ہے سورۃ الشورى کی آیت 19 جو پڑھی ہے، اس سے میرا آپ سے سوال ہے. خالدہ اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ دیجیے گا انشاءاللہ. سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت اللطیف کے ساتھ ہمیں اس کی اور کون سی صفات نظر آتی ہیں؟ کیا کنیکشن ہے؟ لطیف کے ساتھ جو صفت اور نظر آتی ہیں وہ قوی اور عزیز ہے. تو یعنی اللہ یہاں پہ مطلب یہاں پہ یہ کہ اللہ جو ہے لطف و نرمی بھی کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ قوت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے. تو ہم اپنے اعمال کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اللہ نرمی بھی کرے گا، لیکن آن دا ادر ہینڈ وہ ہمیں پکڑ بھی سکتا ہے کیونکہ وہ قوت والا اور زبردست ہے. ٹھیک ہے. چلیں خالدہ آپ ہی بتائیے کہ انسانوں میں جو بہت قوت والے اور پاور والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں کیا لطف و کرم میں کوئی کبھی کمی محسوس ہوتی ہے، نہیں، یا ان کیا میں لطف و صورتحال؟ کرم کی کمی ہوتی ہے کیونکہ ان کو اپنی پاور کا احساس ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر تھوڑی سختی آ جاتی ہے، اور وہ تھوڑی یعنی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں جو ہے وہ نرمی نہیں برت پاتے ہیں، اور ایک تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں تکبر نا آ کہ جاتا ہے ان کے دل میں، وہ جو سخت کہتے ہیں دل نا ہو جاتے ہیں. کرسی کا ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. ہاں جی جی، اور کیا سخت دل ہو جاتے ہیں وہ، اور تنگ ہاں، دل بھی ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فل اتھارٹی رکھتا ہے، فل قوت رکھتا ہے، بٹ اس کے جی ساتھ بے انتہا نرم ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. بالکل اچھی طرح آپ نے بتا دیا، بارک اللہ فی علمک. چلیے جناب، اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ الملک کی آیت جو ہے آ رہی ہے ہماری 14. اس کے حوالے سے میں سوال لے لیتی ہوں آپ میں سے کسی سے. سہیدہ روحی عاصم اگر دینا چاہیں اس کا جواب تو اپنا مائک کھولیں. سوال میرا یہ ہے
یا کوئی اور ساتھی دینا چاہے گا تو میں پوچھ لوں گی. سوال پہلے سنیے. سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو لطیف ہونا ہے وہ کس معنی میں آیا ہے؟ من خلق وهو اللطیف الخبیر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. تو یعنی لطیف ہونا اللہ کا کس معنی میں آیا ہے؟ روحی آپ بتائیے. جی اس میں معنی ہے دل کی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننا. اس میں یہ معنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یعنی لطیف باریک بین کے الخبیر، معنی میں آیا نا. باریک بین کے بارے میں، چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، باخبر ہے، باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب، چلیں جی آگے پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کون ساتھی کس سے کہوں پڑھنے کو؟ صدف آپ پڑھیں گی؟ صدف نے ابھی تک کسی اس میں حصہ نہیں لیا تو صدف کو موقع دیتے ہیں. ہاتھ بھی ان کا کھڑا ہے. کیا صدف آپ پڑھنا چاہیں گی یہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالی هو اللطیف. اگر پڑھنا چاہیں تو اپنا مائک کھولیں. بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے میرے سامنے. جی صدف پڑھیے. اچھا ان کا مائک کھلا لیکن پھر بند ہو گیا. چلیں سیرش انصاری کا ہاتھ سب سے اوپر ہے. سیرش آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی هو اللطیف الذی احاط علمہ بالسرائی والخفایا وادراک الخبایا والبواطن الذی لا تخفى علیہ خافیۃ ووصل علمہ الی کل خفی. شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں سے دیکھیں، دھیان سے یہاں سے پڑھیں. الذی احاطہ سے دوبارہ پڑھیں. الذی احاط علمہ بالسرائر 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 والخفایا والخفایا. ٹھیک ہے، والخفایا. جی باجی جزاک اللہ. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے. بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب، یہاں سے میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علم اور انسان کے علم میں جو ہے نا کیا فرق ہے؟ یہاں پہ استاذہ نے بات کی تھی کہ اللہ کا بھی علم ہے، انسان کا بھی علم ہے، لیکن یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کون بتائے گا؟ آپ میں سے جو بتانا چاہے وہ مائک کھولے، اپنا نام لے. بھئی بہت سے با علم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ کے اور بندوں کے علم میں کیا فرق ہے؟ سنبل آپ بتائیں گی؟ جی میم اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا وہ لامحدود ہے، لیکن انسان جو ہے وہ وہی، اس کے پاس وہی علم ہے جو وہ سیکھتا ہے یا وہ سیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں. ہاں لیکن بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں دو الفاظ ہیں نا بہت خاص، یہ جو ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھ کے جواب دیجیے. آپ ہی دیجیے. سرائر والخفایا الخبایا والبواطن، ان کے معنی کیا ہے؟ جی ایک تو یہ کہ ہر چیز کی وہ خبر رکھنے والا ہے، اور ہر چیز سے ہر ایک سے ہر حال میں باخبر ہے، اور چھپی ہوئی باتوں، رازوں کو جانتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، مخفی جو ہے نا، ٹھیک ہے سنبل، اہم بات یہ کہ چھپی ہوئی اور مخفی باتوں کو جانتا ہے، خفیہ باتوں کو جانتا ہے. دیکھیں میں اور خفیہ باتیں عموماً کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں ہوتی ہیں نا. لوگوں کے دلوں میں بڑی ہوتی ہیں، یا وہ مل کے کہیں خفیہ کچھ سازش کر رہے ہوتے ہیں، جس کے خلاف سازش ہو رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا کوئی پتہ بھی ہوتا ہے تو پروو نہیں کر سکتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی چاہے کمروں میں بند سازشیں ہوں، چاہے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہوں، خفیہ باتوں کو بھی جانتے ہیں. تو یہ جو چار ورڈ ہیں نا ان کو ذرا غور سے سمجھیں، یہ چاروں کو مارک کر لیں. ٹھیک ہے، سرائر کیا ہوتے ہیں؟ جو راز ہوتے ہیں. خفایا کیا ہوتے ہیں؟ جو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. خبایا کیا ہوتے ہیں؟ خفیہ باتیں ہوتی ہیں. اور بواطن اسی طرح، یعنی بطن میں ہے نا انسان کے اندر کی جو باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں. تو آپ یہ بھی دیکھیں مصنف کی لکھنے کی خوبصورتی کہ وہ ایک ہی بات کو کتنے مختلف الفاظ کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ انسان کے دل میں پختہ ہو جاتا ہے کہ ہر طرح کی چھپی ہوئی بات اس کو پتہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلے جناب. اچھا پھر اسی طرح دیکھیں کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی. بعد میں علم ہوتا ہے وہ یہ تو غلط تھی، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ صحیح بات کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے. اچھا جناب چلیں آگے ہم پڑھتے ہیں.
वहुवा सुब्हानहुल लतीफ। कौन पढ़ना चाहेगा आप में से? सब अदीबा पढ़िए। وهو سبحانه اللطيف البر بعباده الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون ويرزقهم من حيث لا يحتسبون والذي يلطف بعبده ووليه فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر ويعصبه من الشر من حيث لا يحتسب ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تخطر على باله حتى أنه يذيقه المكاره ليتوصل بها إلى المهاب الجليلة والمقامات النبيلة. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. माशाल्लाह दीवा बहुत अच्छा पढ़ा है, बारक अल्लाह फील में। आखिर में देखें वल-मकामात नबीला। शाबाश दीवा, आप कैसे एराब लगाती हैं और किस तरह पढ़ती हैं, कितनी दफा दोहराती हैं, कुछ बताएंगी आप? बाजी पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर मेरा टाइम जाता था, क्योंकि मुझे अरबिक बहुत अच्छे से नहीं आती थी, तो मैंने ज्वाइन किया था और मैं मुकदमा पढ़ी थी, तब से ज्वाइन था। लेकिन अल्लाह ताला ने, और मैंने बस अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह ये जब मैंने सुना था इस किताब के बारे में कि किताब आपके ईमान बढ़ाने का जरिया है, तो वो मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह इसको मेरे लिए आसानी कर दीजिए। तो मैं एक बार जब उस्ताज़ा का सुनती हूँ तो एराब लगाती ही चली जाती हूँ, फिर मैं जब दोबारा मीनिंग लिखती हूँ तो अपने एराब को चेक करती हूँ, फिर मीनिंग उसके साथ ही लिख लेती हूँ, और फिर जो मेन पॉइंट्स होते हैं उस पर जब दोबारा थर्ड बार सुनती हूँ तो फिर वो मैं नोट डाउन करती हूँ। तो इस माशाल्लाह तरीके 3 से बार लेसन में सुनती हैं आप, 3 बार सुनती है ना, तो कितनी दोहराई हो जाती है आपकी। और ये सारी मेहनत आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी तमाम मेहनतों पर बेहतरीन अजर दे, आपके इल्म को आप पुख्ता कर दे, आपके दिल को नूर से मुनव्वर कर दे और आपके अमल को बहुत बेहतरीन कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जनाब, आप सब जो ये कोशिशें करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको कबूल फरमाए। चलें जनाब, यहाँ से हम सवाल देखते हैं। बड़ा अहम टॉपिक है ये, और ये क्या समझ में आया यहाँ? चलिए ये बताएं कि इंसान, यहाँ बात हो रही है कि इंसान अल्लाह ताला की मेहरबानी को पहचानते नहीं है। किस वजह से नहीं पहचानते? यानी बल्कि यूं कर लें, चले मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि यहाँ जो ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला जो है, देखिए इसका ये जो हिस्सा है ना, हत्ता अन्नहु युज़ीक़ुल मकारी लियतवस्सला बिहा इलल महाबिल जलीला वल मकामातिन नबीला। पहले मुझे बताएं इतने हिस्से से क्या समझ में आया? यही इसका असल अहम हिस्सा है। सारी बातें अहम है लेकिन ये बहुत अहम है। इस पैराग्राफ के इतने हिस्से से क्या बात समझ में आई है आपको? कौन बताएगा आप में से? मैं बताऊं, हुमा, सैयदा हुमा अनीस। बताइए हुमा। देखिए अल्लाह ताला जब इंसान को बहुत किसी मुशक्कत में डालता ही इसलिए है कि उसको बुलंद दर्जे तक उसको पहुंचाना होता है, और मुश्किल हालात के बाद ही अल्लाह ताला बंदे को उसकी महबूब चीज तक पहुंचाता है, क्योंकि ये तो ठीक है, मतलब आप ऐसा इसका हो। तर्जुमा जरा कीजिए ना, क्या है कि यहाँ तक कि कभी उसको नापसंदीदा चीजें भी चखाता है, क्यों? आगे क्या बता रहे हैं वो? ताकि उसकी महबूब जलीला मीन्स के इज्जत और मोहब्बत जिससे वो रखता है उसकी तरफ लेके जाए, इला महबूब जलीला। इसका तर्जुमा ये कि ताकि वो इनके जरिए शानदार पसंदीदा चीजों की तरफ और मुअज़्ज़िज़ मकामात की तरफ। जी ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया, शाबाश। अच्छा, अब ये देखें कि अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह ताला तो बंदे को नापसंदीदा चीजें चखाता है, कोई भी और किसी साथी से पूछती हूँ, और उसका मकसद ये होता है कि इसके जरिए वो उसको मुअज़्ज़ज़ मकामात तक ले जाए। देखिए ना, मसलन जैसे बच्चा जो है वो जिस वक्त दांत निकालने लगता है तो क्या होता है, उसे तकलीफ होती है ना, लेकिन वो हम ये कहते हैं इसे क्यों तकलीफ हो रही है, और बच्चे को भी तकलीफ हो रही है, हमें दिल घटता है ना, लेकिन उसके जरिए क्या होता है, उसकी पसंदीदा क्या चीज की तरफ होता है कि उसे वो खा सकेगा। बिल्कुल छोटी सी मिसाल थी, इस तरह बड़े बड़े मामलात में भी है। तो ये बताएं कि आखिर बंदे अल्लाह ताला की इस मेहरबानी को क्यों नहीं पहचानते? गज़ाल आप बताएं। जो ज़हन में असल में तकलीफ जब आती है या कोई कमी आती है तब हमें उस नेमत का एहसास होता है।
اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ایک تو ہمیں احساس دلاتا ہے، جیسے کہا نا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے سمجھو، اسی طرح نہیں، لیکن میرا سوال سمجھے غزالہ، پھر اس کے مطابق اگر جواب دے سکیں تو بتائیں. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تو ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم سمجھ گئے نا کیسا ہے، لیکن عمومی طور پر بندے اللہ کی اس مہربانی اور لطف کرم کو سمجھ نہیں پاتے. دیکھیں نا، جو پریشانی آتی ہے وہ کتنا واویلا کرتے ہیں. کیوں؟ وہ حکمت نہیں جان پاتے نا کہ کیوں آ رہی ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں چنا اس مشکل کے لیے، پریشان کہ ہمارے درجے بڑھانا چاہتا ہے. یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہے. بس پھر یہی بات ہے، صحیح بات آپ نے بتائی کہ وہ جانتے نہیں ہیں حکمت. بس اصل یہ بات ہے. بالکل، ہم نے اسٹینڈرڈ کیا بنائے ہوئے ہر چیز کے کہ کوئی مشکل نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، میٹھا میٹھا سب کچھ ہو جائے. تو یہ تو نہیں ہوتا نا. تو اللہ کی اس سے کیا پتہ چلا غزالہ کی بات سے، جو بھی میری زندگی میں کوئی مشکل ہے، پریشانی ابھی بھی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اس نے اس کے ذریعے مجھے کچھ پسندیدہ چیز دینی ہے، یا مجھے درجے بلند کرنے ہیں، کسی مقام پہ پہنچانا ہے. بس یہ مجھے سمجھنا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا جناب، یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے بندوں، اور یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں، ذرا سوال سنیے گا پھر بتائیے گا، جو بتانا چاہے وہ اپنا نام لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سب بندوں پہ لطف و کرم کرتا ہے، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ خاص لطف و کرم کرتا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کیا لطف و کرم کرتا ہے، بتا سکیں گے آپ؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ بتائیں. صدف، حدیقہ. آپ بتانا. اچھا حدیقہ بتائیے حدیقہ. کیونکہ دل کا قرار ہوتا ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے ان خاص بندوں پر، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے ان کو اللہ پر. اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ، بالکل صحیح ہے. ان کو وہ دل کا قرار، دل کی خوشی، اطمینان قلب دیتا ہے. قرآن کی کسی آیت سے کہیں ملتی ہے یہ بات؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ استاذہ نے کوٹ بھی کی تھی وہ، یا کوئی آپ بتا سکیں، کوئی یاد آتی ہے کوئی آیت؟ صدف، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی، آواز آ رہی ہے میری باجی؟ جی اب آ رہی ہے آپ کے پاس. ہیلو، آواز جی آ رہی ہے جی آپ کی باجی. آواز. وہ آیت تو، ہاں باجی، آیت تو مجھے یاد نہیں آ رہی، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو کے دلوں سے خوف اور غم ختم کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ چلے جیسے مانگی، مستقبل بالکل کا صحیح خوف. کہہ رہی ہیں آپ. میں آیت دلیل پڑھ میں کے مان سناؤں رہی ہوں. ریشما؟ نسرین یاسین آپ بتائیں گی؟ میں نسرین آیت یاسین. پڑھ کے سناؤں ریشما؟ چلیے ریشما پہلے آپ بتا دیں. ان الى اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ٹھیک ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نسرین، آپ کچھ اور بتانا چاہتی ہیں؟ نہیں جی باجی، یہ آیت میں بتانا چاہ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ. ایک اور بھی ہے، سورۃ حامیم السجدہ کی آیات 30 سے 36، یاد ہے کسی کو؟ اس میں بھی اسی مفہوم کی کچھ بات ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہمارا رب ہے، اور وہ اسے جم جاتے ہیں، ان پہ اللہ کیا کرتا ہے؟ فرشتے نازل کرتا ہے. ان کو فرشتے ان کے دلوں کو تھام لیتے ہیں. یہ فرشتے وہ والے نازل نہیں ہوتے کہ جو موت کے فرشتے ہیں، یا وہ نہیں ہوتے کہ جو کوئی وحی لے کے آتے ہیں، بلکہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے. سب وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ ربنا، ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ اس پہ جم جاتے ہیں، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم غم کرو، نہ تم خوف میں مبتلا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا اور فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا فرشتوں کے ذریعے ان کے دل میں سکینت ڈالتا ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی بشارتیں ہیں کہ اگر ہم جتنا اللہ کے قریب انشاءاللہ اپنے آپ کو کرتے جائیں گے، خوف اور غم سے نکلتے جائیں گے. اور آپ لوگوں نے شیئر کی ہیں یہ باتیں کہ کس طرح آپ کو رمضان میں جب آپ لوگوں کی پریشانیاں یا وہ سنتے ہیں، یا خود بھی جب آپ کو کوئی مشکل آتی تھی، تو کس طرح اللہ نے آپ کو تھاما نا. سبحان اللہ. چلیں آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں جی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَالِمُ، کون پڑھے گا یہاں سے؟ پیج 197 میں یہ جو بیچ کا پیج، جی شمیم پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ الَّذِي لَا يَفُوتُهُ مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ وَإِنْ دَقَّ وَصَغَرَ وَخَفِيَ حَتَّى
القردة التي لا وزن لها لا تخفى عليه لأنه لطيف خبير كما قال سبحانه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ٹھیک ہے، یہ اس میں جو ہے نا بکل شیء الذی لا یفوتہ من العلم شیء وان دقا وصغرا، ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں پہ بس سے کریکشن کیجیے گا، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں ہم ذرا اگلے اس کے اوپر، یہ جو ہے وَإِذَا علم العبد، یہاں سے کون پڑھے گا اسی میں؟ باجی سروت پڑھیں۔ سروت پڑھیے۔ وَإِذَا عِلْمُ الْأَبْدِ عَنْ رَبِّهِ مُتَصِّفُ بِكَمَالِ الْعِلْمِ بِكُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ۔ سوری سروت دوبارہ سے پڑھیں، وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ، علم نہیں علم۔ وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ عَنْ رَبِّهِ مُتَصِّفُ بِكَمَالِ الْعِلْمِ بِكُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ حاسب نفسه على أقواله وأفعاله وراقب ربه في حركاته وسكناته فإن العبد مكشوف بين يدي اللطيف الخبير الذي لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء كما قال سبحانه وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ ماشاءاللہ سروت، بہت اچھی کوشش، بس کچھ جگہ آپ کو کریکشن کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ رَبَّهُ، ٹھیک ہے، یہاں أَنَّ رَبَّهُ ہے۔ اسی طرح آگے اسی لائن میں آگے دیکھیں حَاسَبَ نَفْسَهُ، پھر اسی طرح نیکسٹ لائن میں دیکھیں وراقب ربہ، اور فإن العبد مکشوف، ٹھیک ہے، مکشوف، اور اس سے نیکسٹ لائن میں ہے الذی لا یخفی، نہیں لا یخفی علیہ شیء فی الارض۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے، کچھ تھوڑے بہت کریکشن سے نہ گھبرائیں، وہ تو پڑھنے میں ہو جاتی، جب سنانا آسان نہیں ہوتا، مشکل لگتا ہے سب کے سامنے باجی وہ سنانا۔ اعراب ہی لگے تھے نا، میرا بند ہو گیا تھا فون۔ اچھا اچھا، اعراب کے بغیر آپ نے ماشاءاللہ سنا ہے، بہت اچھا سنا ہے، بارک اللہ فی علمک، اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمل میں برکت فرمائے۔ چلیے اچھا جناب، میرا سوال یہاں سے ہے آپ سے، کوئی بھی ساتھی بتا سکتا ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے اس میں میرا سوال یہ کہ جب بندہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب ہر چھوٹی بڑی چیز سے متعلق ہر طرح کا علم رکھتا ہے، تو پھر بندے کا طرز عمل کیا ہو جاتا ہے؟ میں ایمان دانش، ایمان بتائیے۔ جی میں نے تو یہ جو فکر قلوب اسٹارٹ کی تھی، اللہ کے نام پڑھنا شروع کیے نا، تو آہستہ آہستہ اب آ کے وہ اسٹیج ہے کہ یہ جو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا جب آپ کو ایک احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، تو اب ہر چیز میں نا اللہ کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ، میں یہ چیپٹر پڑھ رہی تھی تو اس سے پہلے ہی ایک عید کے اوپر ہمارے ساتھ ہوا کہ دروازہ گھر کا بند کر کے نکلے تو چابی نہیں لی، اور گھر کا دروازہ چابی سے لاک نہیں ہوتا، ایسے ہی لاک ہو جاتا ہے، تو چابی اندر رہ گئی۔ تو میں جب دروازہ لاک کر رہی تھی تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ دوسری سائڈ سے نا کنڈی کھلی ہوئی ہے، تو یہ صحیح سے بند نہیں ہوا، پر میں شاید تھکی ہوئی تھی یا کیا، میں ایسے ہی باہر نکل گئی۔ میں نے کہا میں آ کے اس کو ٹھیک کروں گی، میں ابھی نہیں دوبارہ کھول کے صحیح سے بند کری۔ اتنے میں ہم باہر کا بھی گیٹ بند کر کے باہر نکل گئے، تو انہوں نے کہا جی چابی تو ہم لائے نہیں۔ تو ایک دم سے مجھے کلک کیا، میں نے کہا آپ ایسا کریں یہاں سے کسی بچے کو ٹپائیں تو وہ اندر کا دروازہ شاید کھلا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں نہیں ایسے کیسے کھلا ہے، وہ تو لاک ہو جائے تو لاک ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کلک ہوا ہے کہ وہ میں نا کھلا آج غلطی سے چھوڑ آئی ہوں، اور وہ ایسے ہی ہوا کہ وہ جب بچہ اندر گیا تو وہ دروازہ جو ہے وہ دوسری سائڈ سے اس کی کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، اور وہ دروازہ ہم نے کھینچا اور وہ کھل گیا۔ تو ایسے ایک دم سے میرا ذہن جو ہے نا وہ اسی طرف پلٹا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، عموماً کبھی بھی اگر ایسا ہو میں دروازہ کبھی ایسے کھلا چھوڑ دوں یا کچھ، تو میں فوراً دوبارہ پلٹتی ہوں کہ نہیں اس کو لاک کر دیں، بھی حالات صحیح نہیں ہے یہ وہ، اور اس دن میں نے نہیں کیا، اور اسی دن ہم چابی بھول گئے۔ اور پھر میں جب یہ چیپٹر پڑھ رہی تھی نا تو پھر مجھے احساس ہوا، میں نے کہا دیکھو
اللہ ताला का कितना करम है और कितनी हिकमत हर चीज में, और कितनी छोटी छोटी चीजों का अल्लाह ताला हमारे ध्यान रख रहे हैं। और जब तक ये इल्म नहीं है ना हमारे पास, हम नहीं पलटते उसकी तरफ। आज हम ये सही। सब अब समझते हैं क्योंकि आपने हम इस पे चीज ये को इल्म कनेक्ट आया है। किया अल्लाह से। आप देखिए ये अल्लाह के अस्मा व सिफात का इल्म ये हासिल करने का भी एक वो इतना सबब है ना। इतना फायदा है इसका कि अब एक छोटी से छोटी चीज या बड़े से बड़ा नुकसान भी ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अगर हमें मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा भी दे दिया जाए ना कि मैं इसको एक्सप्लेन वाह, करूं कि मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हैं, बस मैं इसको नहीं कर एक्सप्लेन सकती। करें लोगों के सामने, यही मैं वो चाहती हूँ कि और जो होता आपकी है, अब फीलिंग है ऐसे ही ना होता है। शेयर करें और लोगों से शेयर करते जाएं। वो कहते हैं ना कि इतना अल्लाह का नाम बुलंद करो, इतना अल्लाह का जिक्र करो कि लोग कहेंगे ये तो मजनून है, इसने तो अल्लाह ही का जिक्र आप करना है। यकीन करें, कभी कभी ना अगले कोई बंदे, आप इतना ज्यादा रिलेट, मैं अपनी लाइफ में शुरू हो गई हूँ चीजों को इससे रिलेट करना कि कभी कभी फील हो रहा होता है अगले के चेहरों पे आसार जो है ना वो कुछ ऐसे हो रहे हैं कि बस अब बस करते, हाँ, तो फिर चले जब बंदा वो एकदम ऐसा से कहे हो जाता तो है, उस वक्त बस कर दिया करें, फिर बंदा किसी चुप और कर मौके पे जाता है, कर लिया बंदा करें। बैक स्टेप हो जाता है। लेकिन वाकई में क्योंकि ये इल्म आ गया है ना, तो दिल करता सुभान है कि हर तक पहुंचे, हर किसी तक पहुंचे। बिल्कुल ये कैफियत होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ये लास्ट जो लाइन है सफ़े की, सफ़ा पेज 197 की, वल्लाहु अज़्ज़ा वजल। कौन पढ़ना चाहेगा जी? हदीका हदीका पढ़िए। वल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हुवल लतीफु बि इबादी कसीरुल लुत्फी बिहिम बालिगु अज़्ज़ाफ़ती बिहिम ला यफूतु बालिगुर रफ़ता, बालिगुर बाल रफ़ता। बालिगुर रफ़ता बिहिम ला यफूतुहु मिन आमालिहिम शै वला युज़लिमुहुम मिस्क़ाल ज़र्रह बल यज़ीदु उजूरुस्सालिहीन मिन फ़द्लिही व करमी वयअफ़ु अन ज़ुनूबिल मुज़निबीन बल तफ़ीही व अफ़ू वयुअज़्ज़िबु बिज़्ज़ुनूबि मन यशाअ मिन इबादिही बिअदलिही वहुव बिइबादिही ख़बीरुम बसीर। माशाल्लाह बारकल्लाह फीक वला यज़लिमुहुम मिस्क़ाल ज़र्रतिन। ठीक है, और इस तरह बिलुत्फ़िही व अफ़विही, तो इसको बस जरा सा देख लें, बाकी माशाल्लाह ठीक है। अच्छा जनाब, सवाल मेरा यहाँ आपसे ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपना लतीफ़ है, तो अपने लतीफ़ होने की वजह से वो सालिहीन और गुनाहगारों के साथ क्या मामला करता है, कैसा मामला करता है, क्या करता है? सालिहीन के साथ क्या करता है और गुनाहगारों के साथ क्या करता है? बताइए, कौन बताएगा आप में से? हाथ खड़े करते जाए ना ताकि मैं पूछती जाऊं, अभी तो पेज बाकी है ये। जी गजाला आप बताइए। जी, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, उन पे आजमाइश ज्यादा डालता ताकि और मेरी तरफ नहीं, मुतवज्जो। यहाँ आजमाइश की बात नहीं हो रही। देखिए इस पैराग्राफ से रिलेटेड बताइए क्या है, इसके तर्जमे को देखिए ना। ये जो ये बात है ना, बल यजीदु, ये जो है उजूरुल मैं बताऊं जी जी बताइए, शाजिया बताइए। इसमें यह है कि वो सालिहीन को उनके नेक कामों के अजर देता है अपने फजलो करम से, और उनके गुनाह जो है वो माफ कर देता है, और मतलब दरगुजर करते हुए अपने लुत्फ से, और गुनाहगारों को वो अजाब देता है। जिसको चाहता है उसको जाहिर है वो अजाब भी देता है, और बाकी ये कि जो सालिहीन है उनके गुनाह माफ करता है और उनके जी जी, उनको इसमें देखिए ये अजर। जो बात है ना कि बल यजीदु उजूर सालिहीन मिन फजली व करमी, कि जो नेक लोग हैं उनके क्या करता है, अजर बढ़ाता है, और जो गुनहगार है ना उनको माफ कर देता है। लेकिन जहां उसने अपना अदल से पकड़ना होता है वो पकड़ भी लेता है। तो यही उसका अदल है कि वो जहां चाहता है माफ कर देता है, जहां, और पकड़ भी उसकी बाजुकत इसीलिए होती है कि उसके जरिए भी कुछ सिखाना चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों का बैलेंस ज़हन में रखें कि ये बहुत ही उसकी फजलो करम है कि वो जहां गुनहगारों को पकड़ता है तो उन्हें माफ भी करता है, और साथ नेक लोगों के अजर बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो रिलेटेड टू द पैराग्राफ बस आप बताएं। ठीक है जी, आगे वमिन लुत्फी भी बाद ही, यहाँ से कौन पढ़ेगा? नसरीन आप पढ़ेंगी? नसरीन यहाँ से। जी बाजी। वमिन लुत्फी, ये पेज नंबर 198 पढ़वा रही हूँ मैं। वमिन लुत्फिही व बिइबादिही अन्नहु यसूकु इलैहिम अर्ज़ाकुहुम वमा यहताजूनहु फी मआशिहिम वमिन लुत्फिही अज़्ज़ा व जल्ला खलक़ल जनीन फी बत्निल उम्मी
فی ظلمات ثلاث وحفظہ فیہا وتغذیتہ بواسطة السرۃ الی ان ينفصل ثم الہامہ بعد الانفصال تناول الحلیب من الثدی بالفم ثم تأخیر خلق الاسنان الى وقت الحاجت الیہا بعد الفطام. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش، بہت اچھا پڑھا. یہ سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھیں بواسطۃ سرتی، اور اسی طرح یہ جو ہے بعد الانفصال تناول الحلیب. باقی بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب، سوال میرا یہاں سے ہے، جو بھی ساتھی جواب دینا چاہیں نام لیں. سوال میرا یہ ہے آپ سے، یا کیا لطف و کرم بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہم روز آس پاس دیکھتے ہیں؟ بڑی میں انٹرسٹنگ بات. جی ماریا بتائیے. باجی اس میں اللہ پاک کا اتنا بڑا لطف و کرم ہے کہ وہ ہم اس کی رزق کے محتاج ہیں، اور اللہ پاک نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے خلق الجنینہ، تو وہ ماں کے پیٹ میں جتنے بھی جنین ہوتے ہیں، مطلب بیٹا بیٹی جو بھی ہوتا ہے، وہ اس کو اللہ پاک نے بہت نفاست کے ساتھ پیدا کیا، ظلمات الثلاث وحفظہ فیہا، اور حفاظت کے ساتھ. اور اس کے بعد ان کی غذا کا بھی بندوبست کیا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ناک سے غذا حاصل ٹھیک ہے، کرتا ہے. پھر مختصراً جب بتائیں ماریا، اس طریقے سے مختصراً بتائیں کیونکہ آگے جی باجی. ٹائم کم ہے. غذا کا بندوبست پیٹ میں کرتا ہے، اور بتائیے. اور جب وہ اس کو مطلب اس سے جدا کر دیتے ہیں، پھر جب وہ بچہ باہر آتا ہے تو اس کے بعد پھر الہام بھی ہوتا ہے، پھر وہ کیا دودھ پیتا الہام ہے، ہوتا ہے؟ پھر وہ دودھ پینا ہاں الہام کرتا ہے اس کو، جی دودھ پینے کا پینا اس کو طریقہ الہام سکھاتا کرتا ہے. ہے، دودھ ٹھیک پینے ہے. کا طریقہ سکھاتا ہے. پھر دانتوں کی پرورش کا بتایا ہے اس میں کہ بچوں کی پیدائش جب تک 2 سال تک دانتوں کے ذریعے جو ہے دانت نہیں آتے، جب تک نرم غذا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد دانت آ جاتا ہے، اور جب اس کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ سخت غذا ہاں، کھانے لگتا ہے. کتنی پیاری بات کی ہے کہ دانتوں کی پیدائش میں دودھ چھڑانے کے بعد تک تاخیر کرتا ہے، جب ان کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت. آپ دیکھیں کہ اگر بچے کے منہ میں پہلے دن ہی دانت ہو تو اس کو تو ابھی وہ ماں کا منہ دودھ پینے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے نا، ابھی سیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ تو شاید ماں کو کاٹ کاٹ کے ختم کر دے. لیکن اللہ نے کتنا زبردست سسٹم رکھا ہے کہ وہ چھاتی سے لگاتی ہے اور بچہ دودھ پینا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کون سکھاتا ہے کہ اسے کیسے سک کرنا ہے؟ چھوٹے بچوں کو دیکھ کے کتنا مزہ آتا ہے، دیکھ کے کتنے مزے سے وہ دودھ پی رہے ہوتے ہیں، ماں کو کتنا پیار آتا ہے ان پہ. اور پھر دانت نکلنے کا جو پروسیس ہے آپ دیکھیں وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس وقت تک بچہ دودھ پینے کے ساتھ ساتھ دانت نکل رہے ہوتے ہیں. لیکن بچہ یہ بھی کتنی اس کی پروٹیکشن ہے کہ بچہ کاٹتا نہیں ہے، ہر وقت نہیں کاٹتا، کبھی کبھی کاٹ بھی لیتا ہے. لیکن اگر وہ سارا وقت دانتوں سے ہی چبانا شروع کر دے بریسٹ کو ماں کے، تو ماں کیسے پلا سکتی ہے؟ یہ سارے کس نے طریقے سکھائے کہ دانتوں کے اندر سے وہ سک کر لیتا ہے لیکن ماں کا بریسٹ نہیں کاٹتا. یہ کتنی زبردست بات ہے. میں تو یہ پڑھ پڑھ کے سوچ رہی تھی، ہم اس اینگل سے کبھی چیزوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں. مصنف نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں چیزیں کی طرف رہنمائی کی ہے نا. کتاب لکھنے والے بھی کیا کمال کے ہیں، اللہ نے کتنا علم ان پر وحی ایک طرح سے اللہ الہام کیا، بلکہ وحی تو نہیں کہیں گے، الہام کیا علم ان کے دل میں. اور پھر ہماری استاد نے بھی اتنے اچھے طریقے سے سکھایا ہمیں الحمدللہ. اور ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اچھی طرح بتا رہے ہیں. چلیں جی آگے پڑھتے ہیں. یہاں سے پڑھیں فسبحان اللطیف الذی لطف. کہاں کون پڑھے گا؟ جی اسی میں آگے دیکھیں. جی ریشما آپ پڑھیں گی. جی فسبحان اللطیف الذی لطف ان یدرک بالکیفیت اللطیف الخبیر بأحوال الخلائق اللطیف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم اللطيف بهم في أرزاقهم حيث جعل رزق العبد من الطيبات وقدر جميع رزقه لم يدفعه إليه مرة واحدة فيبذره لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ماشاءاللہ ریشما بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے ماشاءاللہ. اس میں بس ذرا سا یہاں دیکھیں ایک دو ورڈز، یہ جو ہے نا حیث جعل رزق العبد من الطیبات وقدرنی وقدر جمیع رزقہ، ٹھیک ہے. اسی طرح الیہ مرۃ واحدۃ فیبذرہ
ماشاءاللہ باقی بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فی علمک۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہاں وہ 3 چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں مصنف بتا رہے ہیں اللہ کا لطف و کرم ہے، کیا 3 چیزیں بتا رہے ہیں اس پیراگراف میں؟ کیا 3 چیزیں بتا رہے ہیں وہ؟ کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی بتاؤں؟ شمیم بتانا چاہتی ہیں، بتائیے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال سے، تمام مخلوق کے اعمال سے باخبر ہے، اور وہ فاجر اور جو نیک لوگ ہیں ان سب کو رزق دیتا ہے، ان کو بھوک سے مارتا نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے۔ کن کو؟ ہاں، فاجروں کو گناہوں کی وجہ سے قتل نہیں کرتا، چھوڑ نہیں دیتا کہ میں نے رزق نہیں دینا۔ ایک تو یہ بات ہوگی، گڈ۔ دوسری بتائیے۔ اور یہ جو ہے وہ ان کے رزق جو ہے وہاں سے حاصل دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے بندوں کو۔ دوسری چیز یہ اور کھانے ایک میں ساتھ رزق پاکیزہ نہیں دے چیزیں دیتا بنائی، ہیلدی اللہ چیزیں کی، بنائی۔ ہاں اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا رزق ایک ساتھ نہیں دیتا، اگر وہ دے دیتا تو بندے پریشان ہو جاتے کہ جتنا ہاں، ہمارے۔ یہ تیسری بات ہے، اندازہ مقرر کر کے دیا۔ ویسے آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ واقعی اگر سارا ڈریس، سارا لباس ہمیں مل جاتا تو ہم تو بیلنس آؤٹ کر جاتے ہیں نا، یا تو بہت زیادہ کھا لیتے یا بالکل ختم کر دیتے، ایک دن میں رکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس اینگل سے ویسے کبھی آپ لوگوں نے، کسی نے سوچا کہ یہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے کہ اس نے سب کچھ نہیں دے دیا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کسی نے سوچا اس طرح کبھی، جیسے مصنف چھپا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ چلے جی، عالیہ اکبر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں اس اینگل سے میں نے کئی بار اس چیز کو سوچا ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں یہ اس رسک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جیسے آج کل کے دور میں اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ بچوں کو وہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے جو کہ ان کے لیے ابھی مناسب نہیں ہے ان کی عمر کے حساب سے۔ جس طرح یہ اسی فارم میں نے سوچا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ گریجولی بچے کو بھی پہلے دودھ پینا ہوتا ہے تو دانتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کھانے کی عمر آتی ہے تو دانت دیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے جیسے بچوں کی عمر بڑھتی ہے ان کو اس حساب سے علم بھی دینا چاہیے تاکہ وہ اس کو ابزارب کر سکے۔ جب جو چیز جس کے لیے نہیں مناسب ہوتی وہ اسے ڈائجسٹ نہیں کر پاتا، اسی طرح ہم وہ نالج بھی لے لیں تو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے۔ بالکل درست، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا جناب، چلیے اب ذرا سا آگے کا جو عربک ہے وہ آپ لوگوں نے خود پڑھنی ہے انشاءاللہ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ باقی آگے کی عربک آپ نے خود پڑھنی ہے۔ 1-2 سوال میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، پھر خلاصہ کر دیتی ہوں۔ یہ بتائیے کہ آگے مصنف اس پر بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی طبیعت میں نرمی ہے، مہربانی کا جذبہ ہے، خیر پہنچانے کا جذبہ ہے، تو وہ بھی کس کی طرف سے ہے، اسے کس کا کمال سمجھنا چاہیے اور کیا انسان میں ہونی چاہیے پھر چیز؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ قندیل آپ بتائیں گی؟ جی میں بتاؤں، ماریہ؟ جی میں بتا رہی ہوں، سوری مائک نہیں اوپن ہو رہا تھا۔ بتائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے اور اللہ کی رحمت کا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہمارے اندر یہ نرمی پیدا ہے، اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ تو ہمیں کچھ فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا؟ بالکل بھی نہیں، یہ تو اللہ کی ہی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، تو اسی لیے اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس قابل بنایا۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا، آگے اس مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ آزمائشیں جو ہیں وہ کس کس قسم کی ہوتی ہیں نا، تو کس کس قسم کی آزمائشیں ہیں؟ وہ 3 قسم کی بتا رہے ہیں کہ وہ بندوں کو مصائب سے آزماتا ہے، ناپسندیدہ چیزوں سے آزماتا ہے، خواہشات سے روکتا ہے، بعض اوقات جو اس کو صحیح لگتی ہیں لیکن اس وقت اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی۔ تو جب اینڈ میں وہ اس بات پر آ رہے ہیں کہ جب انسان پر کوئی امتحان آئے تو پھر انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ شاہدہ پروین آپ بتائیں گی؟ اللہ جس طرح طریقے سے انسانوں کو آزماتے ہیں، جیسے سب سے پہلے تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو آزمایا اور پھر کس طرح ان پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے۔ میرا سوال میں چاہوں گی مختصر کریں شاہدہ، مختصراً جواب دیں کہ انسان پر کوئی امتحان آئے تو کیا سمجھے انسان؟ کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، انما العسر یسرا، انما بس شاباش، بالکل، یہ بھی وقت گزر جائے گا
اور جیسے آپ نے مثالیں دی انبیاء کا یاد کریں کہ ان پر بھی آئی تھی، ہم پر بھی آئیں گی. اللہ کے اپنے پیارے بندوں کو اس نے آزمایا تو ہمیں بھی آزمائے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا جناب، یہیں تک آج ہم پڑھتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ خلاصہ آپ کو ذرا کر دوں. ذرا اس اینگل سے آپ نے پورے لیسن کا ریویو کرنا ہے. بہت زبردست لیسن تھا، اور 20 پوائنٹس اس کے اندر ہیں، تقریباً 21 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو دہرا دیتی ہوں، اور آپ نے خود پورے شروع سے لے کے اینڈ تک ان کو نکالنا ہے کہ وہ کہاں مارک کرنے ہیں وہ 21 پوائنٹس. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ لطیف کیسے ہے، وہ بندوں کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ سب اس کے ترجمے سے میں اٹھا رہی ہوں جو عربک ہے. پھر وہ ان کو بچاتا ہے شر سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز، ان کو اعلیٰ مراتب کی طرف ایسے اسباب کی طرح کے ذریعے چڑھاتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر چوتھی چیز ہے کہ وہ چکھاتا ہے ناپسندیدہ چیزیں تاکہ ان کے ذریعے وہ شاندار چیزوں تک پہنچ سکیں. شروع سے اگر آپ کرنے لگیں گے نا تو مار کرتے جائے گا اس کو انشاءاللہ. اور اسی طرح پانچویں چیز ہے کہ وہ صالحین کے اجر کو بڑھاتا ہے. چھٹی چیز ہے گناہگاروں کے گناہ درگزر کرتا ہے. ساتویں چیز ہے کہ عدل کی بنا پر سزا بھی دیتا ہے گناہگاروں کو. یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے. 8th پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی روزیاں وہ جس کے محتاج ہوتے ہیں وہ ان کو دیتا ہے. اور جیسے 9th ہم نے پڑھا کہ وہ جنین کو ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں اس کا رزق دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. 10th ہے کہ اس کی جو غذا کا بندوبست کرتا ہے ناف کے ذریعے. پھر 11th ہے کہ اس ماں کی سینے کے ذریعے، چھاتی کے ذریعے اس کا دودھ پینے کا بندوبست کرتا ہے. 12th پوائنٹ یہ کہ دانت جو ہے اس کی تاخیر کرتا ہے، اس وقت لے کے آتا ہے کہ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے دودھ چھڑانے کے بعد. اور پھر 13th جو تھا پوائنٹ وہ یہ کہ وہ جو انڈا پھٹتا ہے اور چوزا نکلتا ہے تو اس کو بھی الہام کر دیتا ہے کہ دانہ کیسے اس نے اٹھانا ہے. سبحان اللہ. پھر 14th پوائنٹ یہ ہے کہ وہ قتل جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے قتل نہیں کر دیتا، گناہوں کی وجہ سے قتل نہیں کر دیتا، ان کو بند نہیں کر دیتا ان کا. 15th یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں دیتا ہے بندوں کو. اور 16th پوائنٹ یہ ہے کہ سارے کا سارا رزق ایک بار نہیں دے دیتا کہ وہ فضول خرچی کر کے اڑا دیں. تو یہ سب پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں نا، ان کو آپ نے 1 2 3 4 5 21 پوائنٹس لکھنے ہیں آپ نے. یہ اللہ کا کیا کیا لطف و کرم ہے ہم پر، مجھ پر، ہم سب پر. اور 1 2 3 کر کے لکھتے جائیے. اور آپ وہ 1 2 3 اپنے عربک اور جہاں ترجمہ آپ نے لکھا ہے وہاں پہ بھی مارک کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح 17 پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو اس کی طرف پناہ لے تو اس کی پناہ کو قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے درگزر کر دیتا ہے اس کو. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت زیادہ دیتا ہے، مگر بندے اسے تھوڑا دے تو اس کو بھی قبول کر لیتا ہے اور بڑھاتا جاتا ہے. دیکھیں نا کیا ایک دانے کو بڑھا کے کتنا زیادہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ 18واں پوائنٹ ہے. اور 19th پوائنٹ یہ ہے کہ جو نافرمانی کرے تو اس کو وہ جلدی نہیں کرتا سزا دینے میں. اور جو اس سے جو 20th پوائنٹ یہ کہ جو امید کرتا ہے اس کی طرف تو اسے نا امید نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلے پیراگراف میں جو بات تھی وہ یہ کہ مخفی طریقوں سے اپنے بندوں کو رحمت پہنچاتا ہے. اور یہ جو مخفی طریقوں سے رحمت پہنچانے ہیں نا، اس پہ غور کیجیے گا، غور کریں اپنی زندگی میں وہ کون سے خفیہ طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ کی. سبحان اللہ. اور 22 پوائنٹ 22واں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے اس کو روکتا ہے بعض خواہشات سے، اور اس کے ذریعے ان کو خوشبختی ان کی طرف لے کے آتا ہے. مصائب آنے ہوتے ہیں اس کی جگہ کچھ چیزوں سے، لیکن وہ جو ہے نا کہ آزماتا ہے اللہ اپنے بندوں کو مصائب میں سے. تو جو آزمانا ہے نا یہ بھی اس کی بلیسنگ ہے، یہ بھی اس کو لطف و کرم ہے. اور اس طریقے سے وہ ان کو جلدی اور دیر سے ملنے والی خوشبختی دیتا ہے. تو یہ 22 پوائنٹس آپ نے نکال کے اپنے پاس لکھنے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. انشاءاللہ آپ کا ریویژن ہو جائے گا پورا اس طرح. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ہماری کلاس کا وقت مکمل ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگلے ہفتے میں لائے اور آپ سب کو اور لوگوں تک خیر پہنچانے کا سبب بنائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.